بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی اندوہناک، بہت ہی تکلیف دہ خبر آئی۔ میں تو تیاری کر رہا تھا کہ اب سوئیں گے، جب یہ خبر آئی تو نیند اڑ گئی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بہت دیر لگی ہے مجھے خود کو سنبھالنے میں۔ میڈیا پہ کیونکہ خبر روکی جا رہی ہے، میڈیا کو منع کیا جا رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنی۔ ان ادر ورڈز ایک نئی چیز بھی فلوٹ کی جا رہی ہے کہ دیکھیں جی ایسے موقع پہ کوئی بات جلدی نہیں کرنی چاہیے، کوئی تیسری قوت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ریکارڈ پہ فوراً لائی جائیں، کیونکہ ایک دم سے ایک نیریٹو بنا لیا جائے گا اور ہم یہ جو عظیم شہادت ہوئی ہے اس کو رائیگان نہیں جانے دے سکتے۔ ارشد شریف نے جو سٹینڈ لیا تھا نا، یقین مانے کہ کسی کی جرت نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بات برملا کہہ چکا ہوں کہ میں تو ملک سے باہر تھا، تو میں نے سخت باتیں کی بھی، ایکسپوز کیا بھی، ان طاقتوں کو ایکسپوز کیا جو پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہیں۔ لیکن ارشد شریف نے پاکستان رہتے ہوئے جس طرح شیر کی طرح دھاڑ کے ان طاقتوں کو للکارا ہے نا، اس کی پاکستان میں کوئی اور دوسری مثال نہیں ہے۔ جو ارشد شریف نے قوم کو ایک دے دیا تھا نا کہ وہ کون تھا، خالی ان کا یہ ایک کام بھی تمام باقی لوگوں کی صحافت پہ بھاری ہے۔ لیکن کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خط دیکھیں ذرا، یہ خط آیا تھا سامنے کہ اٹ ہیز بین لرنڈ تھرو سم ریلائبل سورسز، یعنی ریلائبل سورسز سے پتا چلا ہے کہ سپلنٹر گروپ ہے ایک ٹی پی کا جو سپن بولدک سے آپریٹ کرتا ہے افغانستان سے۔ انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ ارشد شریف کو ٹارگٹ کیا جائے گا بہت ہی مستقبل قریب میں، اور ان کا پلان یہ ہے کہ کسی سوٹیبل جگہ پہ، یعنی جو جگہ ان کو سوٹ کرے گی، خاص راولپنڈی ہو سکتی ہے یا جو بھی ان کی سوٹیبل جگہ ہو سکتی ہے، وہاں پہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ لیٹر آیا تھا اور کچھ اور اطلاعات آئی تھیں ارشد شریف کو، جس کے بعد وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے یہ سنیں ذرا عمران ریاض خان کیا کہہ رہے تھے کہ ارشد شریف پہ کیا ہو سکتا ہے، یہ ذرا سنیں۔ میرا اس وقت آج کے دن میں سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ میرے پاس پکی رپورٹ ہے کہ ارشد بھائی کے اوپر یہ لوگ اٹیک کریں گے کچھ لوگ، اور ارشد شریف کے اوپر عمران ریاض خان کے پاس بھی یہ پکی خبر تھی، اور اب آپ یہ سنیں شیریں مزاری نے کیا بتایا تھا اگست میں، یہ ذرا سنیں۔ میڈیا والوں پہ ارشد شریف کے ایکچولی ہیڈ منی ڈالا، انہوں نے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے ٹیررسٹ گروپس کو پیسے دیے ہیں کہ ارشد شریف کو قتل کر دو، اسی واسطے وہ بھاگے ایونچولی، اور ہمیں پتہ ہے۔ ہاں جی، تو سپاری دی گئی تھی ارشد شریف کو جان سے مارنے کی، یہ شیریں مزاری بھی بول رہی ہیں۔ ظاہر ہے اسی لیے ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا، اور انہوں نے ملک چھوڑا کیونکہ جان کی حفاظت کرنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر۔ جب آپ کو پتا ہو کہ دوسری طرف جو قوتیں ہیں وہ فیئر پلے نہیں کریں گی، وہ آپ کے ساتھ ون آن ون آ کے نہیں لڑیں گی، فیس پہ آ کے مقابلہ نہیں کریں گی، بلکہ خفیہ طریقے سے ہی کوئی حملہ کروایا جائے گا اور آپ کی جان لے لی جائے گی، یا کم از کم اٹیمپٹ کیا جائے گا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارشد شریف نے بہادری سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ایک اپنے کسی پروگرام میں یا کسی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ دیکھیں جو دن قبر میں ہے وہ معین ہے، یعنی وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہاں پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں امپورٹنٹ۔ دیکھیں اس وقت ان کی فیملی کے لیے انتہائی تکلیف کا وقت ہے۔ ان کے والد اور ان کے بھائی ایک ساتھ ان کی شہادتیں ہوئیں، مطلب بھائی ان کے شہید ہو گئے، والد کو وہ بھی فوج میں تھے، نیوی میں تھے۔ اب ارشد شریف واحد کفیل تھے اپنی فیملی کے، وہ اب نہیں رہے۔ فیملی کے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے یہ، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ ہیں۔ لیکن ارشد شریف کو پاکستان جلدی لانے کی بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، اور انہیں جلد سے جلد باعزت طریقے سے پاکستان لانا چاہیے، لیکن ہم سب کو یہ میک شور کرنا پڑے گا کہ ان کی تحقیقات مکمل ہوں، ان کی جو شہید ہونے کی جو وجہ ہے، جو کاز آف ڈیتھ ہے، ویسے تو شہید کو نہیں کہنا چاہیے ڈیڈ، لیکن کاز کیونکہ ڈھونڈنا ہے، وہ لازمی پتا چلنا چاہیے کہ کیا کار کا حادثہ ہوا ہے، کیونکہ میڈیا پہ یہ خبر چلوائی جا رہی ہے کہ حادثہ ہوا ہے، گولی لگی ہے کسی رینڈم اٹیک میں،
یا جو خبر آ رہی ہے کہ ان پہ سنائپر سے اٹیک کیا گیا ہے، ان کو سینے پہ یا سر پہ گولی ماری گئی ہے، وہ بھی سنائپر سے۔ اب یہ تینوں مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھیں جو کار کا حادثہ یا کسی گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے یہ بھی اساسینیشن ہو سکتی ہے۔ ٹینا کے ساتھ کیا ہوا تھا سب کو پتا ہے، آج تک اس کے اوپر ڈاکیومنٹریز بنتی ہیں کہ وہ اساسینیشن تھی، حادثہ نہیں تھا، یہ آج تک باتیں چلتی ہیں۔ تو یہ جو حادثے ہوتے ہیں اور کوئی چیز حادثہ لگے یہ عین ممکن ہے، لیکن اگر سنائپر کے ذریعے یہ کبھی حرکت کی گئی ہے تو پھر تو کوئی شک نہیں رہ جائے گا کہ وہی ٹارگٹ کلر جو یہاں ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے یہ انہوں نے کام کروایا۔ اب جو پوائنٹ کی بات ہے کہ یہ چورن نہ ہم خریدیں گے نہ آپ یہ بیچیں کہ تیسری قوت کوئی فائدہ اٹھا لے گی، وہ انڈیا کا ہاتھ نہ ہو، اسرائیل کا ہاتھ نہ ہو۔ جو آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کر دیا ہے نا اللہ کے بندو، کسی ملک دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اسرائیل کسی انڈیا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو آپ نے کر دیا، پاکستان ویسے ہی ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ ایک دیوالیہ ہونے والی ایٹمی قوت پہ مزید افراتفری پھیلا کے کس نے کیا کرنا ہے، وہ خود ہی اپنے الٹیمیٹ اینڈ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ ملک تباہی کی طرف خود ہی جا رہا ہے اور آپ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے جا رہا ہے۔ ایسے میں کسی تھرڈ قوت کو کوئی مزید سازش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہونی تھی وہ آپ نے کر دی ہے، جو سازش ہونی تھی اس ملک کے خلاف وہ آپ نے کر دی ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ جو ظلم ہے، یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں بڑی مشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیے ہوئے ہوں۔ یہ ظلم ناقابل برداشت، یہ ظلم کرنے والا نہیں تھا اور اس کا حساب ہوگا، حساب اس کا دینا پڑے گا۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے صرف اتنا جاننا کافی ہے کہ ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا، ارشد شریف کس کو بے نقاب کر رہے تھے، کس کی وجہ سے ارشد شریف کو یہ ملک چھوڑنا پڑا، وہ کون تھا جس نے ارشد شریف کے اوپر بغاوت کے مقدمے کرائے، ساری انگلیاں اسی کی طرف اٹھیں گی انلیس ہمیں 100% ثبوت مل جائے کسی ادروائز سچویشن کا۔ تو آپ نے ہوشیار رہنا ہے، یہ سپن کرنے کی کوشش کریں گے، یہ فراڈ کریں گے ہمارے ساتھ کہ نہیں جی ایسے ہوا تھا وہ ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، دیکھیں کینیا ملک کیسا چنا گیا ہے، کینیا وہ ویسی لالس اسٹیٹ ہے، پاکستان سے زیادہ بڑا بنانا ریپبلک ہے وہ، وہاں پہ کسی اجرتی قاتل کو خریدنا بہت ہی آسان ہوگا بنسبت برطانیہ کے یا آگے پیچھے۔ یہ ایک میسج بھی ہو سکتا ہے، ابھی تو ظاہر سامنے آئے گا، تفتیش آئے گی، میں تو آپ کو صرف مختلف اینگلز بتا رہا ہوں۔ یہ ایک میسج بھی ہو سکتا ہے کہ تم دنیا کی جس کونوں میں جتنے بھی لوگ بول رہے ہو نا، اوورسیز پاکستانی بول رہے ہیں، تم کوئی بھی محفوظ نہیں ہو ہمارے ہاتھوں سے۔ جو ہمارے خلاف بولے گا، جو رجیم چینج سازش کے خلاف بولے گا، رستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ دو آپشن ہیں، ایک ہم بزدل بن کے خاموش ہو جائیں، اپنی اس چھوٹی سی دنیاوی زندگی کو بچانے کے لیے خاموش ہو جائیں اور گیدڑ کی زندگی گزاریں، یا ہم سارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ لیں، سر پہ کفن باندھ لیں اور کہیں کہ ہم چپ نہیں بیٹھیں گے اور تمہیں بے نقاب کریں گے تب تک کہ جب تک تم پاکستان کو آزادی نہیں دیتے، جب تک تم ہمارے حقوق ہمیں واپس نہیں دیتے، ہم بولیں گے اور تم ہمیں چپ نہیں کروا سکتے۔ اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم عام عوام نے کرنا ہے۔ پھر وہی کہ میں اب اسپیکولیٹ نہیں کر سکتا، قریبی ذرائع یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ ان کو گولی لگی ہے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ابھی پیغام دیا ہے آن لائن کہ میں ان کے گھر بیٹھا ہوا ہوں اور ان کو سنائپر سے گولی لگی ہے، کیوں میڈیا کہہ رہا ہے کہ حادثہ ہوا ہے۔ سلمان اقبال صاحب سے کسی نے بات کی تو وہ آگے سے انہیں جواب ملا جی کہ ابھی ہمیں کنفرم نہیں ہے، ہم اسپیکولیٹ نہیں کرتے، اگر کنفرم ہوا تو ہم چلائیں گے اپنے پلیٹ فارم پہ۔ جیو نے ٹویٹ کیا کہ انہیں قتل کیا گیا ہے، بعد میں جیو نے ٹویٹ ڈیلیٹ کیا اور بعد میں ٹویٹ کیا کہ یہ حادثہ ہوا ہے۔ کوئی تو ہے نا جو میڈیا مینجمنٹ کر رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو اس وقت بھی بے غیرتی سے باز نہیں آ رہا اور میڈیا مینجمنٹ کی اس کو زیادہ پرواہ ہے، قوم کے اس عظیم سپوت کا جو قوم کو نقصان ہوا ہے اس کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ تم لوگوں نے کن کو گلے لگا لیا، وہ بیچارہ کیا دکھ لے کر دنیا سے چلا گیا کہ تم نے اس پہ بغاوت کے مقدمے کر دیے، اس کو ملک دشمن قرار دیا، ملک دشمن قرار دیا اور وہ غیر ایک ملک میں اپنی جام شہادت اس نے نوش کیا۔ یہ قرض تمہیں چکانا پڑے گا، یہ خون رائے گاہ نہیں جائے گا، اور یہ ہم سب پہ قرض ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم بولیں گے جب تک اس کے اصل قاتل نہیں پکڑے جائیں گے، وہ جو کوئی بھی ہیں۔ ناظرین ضرور ارشد شریف صاحب کے لیے دعا کریں،
اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کی کوئی کمی کوتاہی ہے وہ معاف فرمائے اور ان کی شہادت کو قبول فرمائیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔